جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عباد یزدانی پچھلے 15 دنوں سے ایمان کے لیے لگاتار آ رہے ہیں اور ہر بار میں نے رشتے سے صاف انکار کیا ہے، لیکن اس بار میں نے بہت سوچا ہے اور پھر سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایمان کا رشتہ میں ادھر ہی کروں گا۔ سب یہ بات سن کر شاکڈ رہ گئے۔ ایمان جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی اس نے بھی چونک کر سر اٹھایا لیکن بولی کچھ نہیں اور پھر سر جھکا کر ان کی بات سننے لگی۔ لیکن بابا، ہم نے تو کبھی بھی برادری سے باہر رشتہ نہیں کیا، تو پھر اب ایمان کا رشتہ باہر کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حیران کھڑی ہوئی پینا آپا کی زبان میں ایک دم سے کھجلی ہوئی تو انہوں نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر کہا، ہاں میں جانتا ہوں پینا، ہم نہیں کرتے برادری سے باہر رشتے، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ رشتہ میں باہر ہی کروں گا۔ لوگوں کی باتوں اور برادری کی لان تان کی مجھے اب پرواہ نہیں ہے۔ دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے اور میں آج تک پرانی روایات میں ہی جکڑا ہوا ہوں، لیکن اب لوگ جو مرضی کہیں مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے اس روایت کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سب بدلنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، اور میں اب یہ سب بدلوں گا۔ انہوں نے پینا کی بات سن کر بڑے اٹل انداز میں کہا۔ عابد علی جو ان کی باتیں سن رہے تھے وہ بھی ان کی باتوں سے متفق ہو کر بولے، رحیم ٹھیک کہہ رہا ہے پینا، اب پرانی رسمیں چھوڑ کر نئے دور کے ساتھ چلنا چاہیے اور بچوں کے رشتے وہاں ہی کرنے چاہیے جہاں وہ خوش رہ سکیں، اور ایمان بہت خوش رہے گی ادھر، مجھے یقین ہے۔ تم لوگ مجھے بھی جانتے ہو میں کتنا روایات کا غلام تھا، لیکن جب میں عباد یزدانی سے ملا تو انہوں نے مجھے سمجھایا اور میں ان کی بات شاید نہ سمجھ پاتا جو اگر اس دن میں ہسپتال نہ جاتا اور اس لڑکی کی حالت نہ دیکھتا جو ایسے ہی رسم و رواج کی پھینٹ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر میں دکھی ہو گیا اور میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ میں تو اپنے بچوں کی شادیاں کر چکا ہوں، لیکن ایمان کا رشتہ باہر کر کے ہم اس روایت کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے اس فیصلے پر عابد علی بہت مطمئن تھے۔ عابد علی بھی پرانے رسم و رواج اور روایات کے بڑے پاسدار تھے۔ وہ ایک دن اپنے دوست کی عیادت کرنے ہسپتال گئے تو وہاں ان کی ملاقات ڈاکٹر عباد یزدانی سے ہوئی۔ وہ ان کو بہت اچھے لگے۔ پھر باتوں باتوں میں ایسے ہی پرانے رسم و رواج کی باتیں چل نکلیں اور تب انہوں نے ان کو وہ لڑکی دکھائی جو طلاق یافتہ تھی اور اس کے گھر والوں نے اس کی شادی 2 بچوں کے باپ سے کر دی۔ لیکن جو ظلم اس شخص نے اس لڑکی پر کیا تھا وہ دیکھ کر کسی بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ لڑکی دل کی مریضہ بن گئی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی تھی جس کے علاج کے لیے وہ وہاں داخل تھی۔ لیکن بابا، میں نے اب کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ سب خاموشی سے باتیں سنتی ایمان نے ایک دم سے سر اٹھا کر کہا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن کیوں مانو، کیوں نہیں کرنی شادی؟ اب کے شیری نے اچنبھے سے پوچھا۔ مانو بیٹی، اب کیا ہوا ہے؟ کب سے خاموشی اور حیرانی سے سب کچھ سنتے ہوئے صدیقہ نے بھی مداخلت کی۔ وہ سب جانتے تو تھے کہ ایمان ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ پوچھ رہے تھے۔ اماں، آپ جانتی تو ہیں پہلے شادی کر کے کیا ہوا ہے، اور اب پھر وہی دہرایا جا رہا ہے۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ٹوٹے سے لہجے میں کہا۔ اس کے دل میں ابھی بھی ڈر سا تھا۔ صدیقہ اس کا جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ نہیں ایمان بیٹا، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمہیں خوش رکھیں گے۔ ہر خدشہ نکال دو دل سے۔ عابد علی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا، بابا، اگر آپ سب لوگ خوش ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں شادی ایم اے کے بعد کروں گی۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ آہستہ سے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ رحیم احمد اور عابد علی نے صدیقہ، پینا اور شیری سے بھی مشورہ کیا۔ صدیقہ اور شیری کو تو پہلے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پینا تو تب گئی۔ اس کی باتیں سن کر رحیم احمد پھر سے سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر عابد علی نے ان کو سمجھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ماننا ہی پڑا۔ سارے معاملات طے ہو گئے تھے، بس اب ڈاکٹر عباد یزدانی کو کال کر کے ہاں کہنی تھی۔ اشر اٹھ جاؤ، یونی نہیں جانا کیا؟ 15 دن ہو گئے ہیں تم نہیں جا رہے، یہ تمہارا لاسٹ سمسٹر ہے اور تم اتنی لاپرواہی کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو نا کہ تم ٹاپر ہو کلاس کے، چھٹیاں کرنا اچھی بات نہیں۔ ڈاکٹر عباد نے اشر کے اوپر سے کمبل کھینچ کر کہا اور اس کو ایک بار پھر اٹھانے کی سعی کی۔ وہ کب سے اس کے کمرے میں اس کو جگانے آئے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ ٹس سے مس نہ ہوا، لیکن پھر ان کی بات سن کر اس نے کمبل منہ تک اوڑھا اور کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔ اشر اٹھ بھی جاؤ یار، چلو ٹھیک ہے، اب بہت ہو گیا، نہیں اٹھنا تو نہ اٹھو، میں بھی نیچے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں گڈ نیوز سنانے آیا تھا لیکن اب نہیں سناؤں گا، سوئے رہو اب تم۔ انہوں نے اشر کو پھر سے سوتے دیکھ کر خفگی سے پیار بھری دھمکی دی اور اس کے کمرے سے جانے کے لیے مڑے۔ گڈ نیوز؟ یہ لفظ سن کر اشر کے دماغ میں جھماکہ ہوا اور وہ جلدی سے کمبل دور پھینکتا اچھل کر بیڈ سے نیچے اترا اور ڈاکٹر عباد کے پاس پہنچ گیا اور ان کو باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ پاپا کون سی گڈ نیوز؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، تم سوئے ہی رہو اب، میں نے کچھ نہیں بتانا، انہوں نے مصنوعی غصے سے منہ بنا کر کہا۔ پھر اس کے بے چین سے چہرے کی طرف دیکھ کر ترس آ گیا۔
تو اس کے گالوں کو پیار سے تھپ تھپا کر بولے، ایمان کے بابا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ ایک دم سے خوشی سے اچھلا اور ان کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے گھما کر بولا، سچ میں پاپا ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے؟ ہاں یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن ان کی ایک شرط ہے۔ انہوں نے بیٹے کے خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھا۔ شرط؟ لیکن کیسی شرط پاپا؟ اس کے ہنستے لب آپس میں پیوست ہو گئے۔ پھر اس نے بڑے اچنبھے سے پوچھا، ان کی شرط یہ ہے کہ ایمان چاہتی ہے کہ وہ ماسٹرز کے بعد شادی کرے گی، اور میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ڈاکٹر عباد نے اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا جو اب بدل رہے تھے۔ لیکن پاپا، آپ نے ان سے ایسے کیوں کہا؟ ایمان بعد میں بھی تو پڑھ سکتی ہے، ہم کون سا روک رہے ہیں اس کو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر خفگی سے کہا، اب تو میں نے کہہ دیا ان کو، تم خود ہی ایمان سے بات کر لینا۔ آج جانا ہے ان کے گھر، تم تیار رہنا شام کو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کو گلے لگا کر کہا۔ وہ اس کی بے چینی سمجھ رہے تھے، پھر بھی وہ خوش تھے کیونکہ ان لوگوں نے ہاں کر دی تھی۔ نہیں، میں نے تو نہیں جانا ان کے گھر، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایمان سے ہوئی وہ آخری ملاقات کھو گئی جب اس نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن کیوں اشر؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے ایمان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے تب ہی بات کروں گا جب وہ اس گھر میں آئے گی میری بن کر، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن اشر، انہوں نے… ابھی ڈاکٹر عباد کی بات منہ میں ہی تھی کہ وہ بے ساختہ بول پڑا۔ پاپا آپ چلے جائیں نا سلمان انکل کے ساتھ، میں نے نہیں جانا۔ بس وہ ایمان سے تھوڑا خفا تھا، اس لیے وہ نہیں جانا چاہتا تھا، اور اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی نبھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب فریش ہو کر نیچے آؤ، ناشتہ کریں، بہت وقت ہو گیا، میں نے اسپتال جانا ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ لیکن وہ وہیں کھڑا تھا، اس کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے خواب حقیقت ہونے جا رہے تھے۔ اب ایمان اس کی بن کر اس کے گھر میں آنے والی تھی۔ ایمان، میں نے تم سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کرنا ہے جس کی شروعات ہو چکی ہے، بس تم بھی جلدی سے آ جاؤ میرے پاس، اس نے تصور ہی تصور میں ایمان سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اپنی بے چینی پر مسکرا کر واش روم میں گھس گیا۔ اشر ایمان کے گھر نہیں گیا تھا، اس نے اپنی ضد پوری کی تھی، اس لیے صرف سلمان صاحب، ان کی مسز فضیلہ اور ڈاکٹر عباد پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکروں کے ساتھ ان کے گھر روانہ ہوئے۔ پہلے کی نسبت اس بار ایمان کے گھر میں ان کا استقبال بہت اچھے انداز میں کیا گیا۔ پھر سے رشتے کی بات ہوئی، لیکن پھر جب اشر کی ضد کے مطابق انہوں نے جلدی شادی کرنے کی بات کی تو رحیم صاحب اور عابد علی ششو پنج میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ان کو ایک ہفتے بعد آنے کو کہا، کیونکہ ایمان کی خواہش تھی کہ وہ ایم اے کرنے کے بعد شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اب وہ لوگ بھی ایمان سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جب ڈاکٹر عباد اور سلمان صاحب تشریف لائے تو اس بار ان کے ساتھ سعد اور اشر بھی تھے۔ سعد کے اصرار کرنے پر اشر آنے کے لیے مانا تھا، اور شاید اس کا اپنا بھی دل کر رہا تھا ایمان کو دیکھنے کا۔ اشر اور ایمان کی شادی کی ڈیٹ 2 ماہ بعد رکھ دی گئی، یعنی ایمان کے 3rd اور اشر کے لاسٹ سمسٹر کے فائنل پیپرز کے بعد۔ سبھی اس رشتے سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ دعائے خیر کے بعد ایمان کو بھی ڈرائنگ روم میں بلوایا گیا۔ جب وہ آئی تو سامنے اشر اور سعد کو دیکھ کر جھجک گئی، کیونکہ وہ پہلی بار اس حلیے میں ان کے سامنے آئی تھی۔ وہ ایسے ہی سر جھکا کر آگے بڑھی اور پھر اس نے سب کو بہت آہستہ سے سلام کیا۔ ڈاکٹر عباد نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ ایمان سے بہت پیار اور شفقت سے ملے۔ ان کے دل میں ایمان کے لیے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ اشر کے لیے۔ سعد اور اشر نے 1.5 سال میں پہلی بار ایمان کو ہلکے میک اپ میں دیکھا تو وہ عام دنوں کی نسبت ان کو بہت زیادہ چینج لگی، اس ایمان سے بالکل الگ جو ان لوگوں نے یونی میں دیکھی تھی۔ اشر نے ایک چٹی سی نظر ایمان پر ڈالی اور پھر سے عابد علی کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ اس نے خود کو بہت مشکل سے ایمان کو دیکھنے سے روکا تھا۔ ایمان ان لوگوں سے مل کر جلد ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اشر کے ایسے رویے سے اس کے اندر عجیب سی بے چینی اور اداسی سی پھیل گئی، پتہ نہیں کیوں، شاید وہ اشر سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے اس کا ایسا رویہ دیکھ کر وہ اداس سی ہو گئی۔ آج اس کی بارات تھی۔ 2 ماہ کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں لگا۔ وہ اپنے روم میں کھڑا بڑے مگن سے انداز میں تیار ہو رہا تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی اڑ کر ایمان کے پاس پہنچ جائے۔ واہ، کیا روپ آیا ہے میرے یار پر، بالکل کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے ہو تم۔ وہ میرون اینڈ وائٹ کنٹراسٹ کی شیروانی پہنے بالوں کو سلیقے سے سیٹ کر کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے مخصوص پرفیوم کا چھڑکاؤ ہی کر رہا تھا کہ جب سعد ہاتھوں میں پھولوں کی مالا اور کلا لیے اس کے روم میں داخل ہوا۔
اور اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ میں بہت پیارا لگ رہا ہوں، اور پلیز تم اب مجھے نظر مت لگانا۔ اس نے پرفیوم کی شیشی ڈریسنگ کے آگے رکھ کر سعد کو گلے لگایا اور اس کی شرارت سمجھ کر زندگی سے بھرپور کہکا لگا کر کہا، ہاں بڑا آیا شہزادہ، جو تمہیں نظر لگے گی میری۔ سعد نے بھی مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں کہا اور ایک زوردار دھموکہ اس کی کمر پر جڑ دیا۔ ہاں وہ تو میں ہوں، ابھی ابھی تم نے خود بھی تو کہا ہے کہ میں شہزادہ لگ رہا ہوں۔ اشر نے مسکراہٹ دبا کر فرضی کالر جھاڑا۔ ہاں کہا ہے، تو کیا اب بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا؟ سعد نے غصے سے منہ بنا کر چیڑ کر کہا اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتار کر اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی۔ دفع ہو جا، تو دوست نہیں ہے، تو دشمن ہے۔ اس نے سعد کو گھورا اور پھر سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر چھڑکنے لگا۔ وہ مکمل تیار ہو چکا تھا۔ تب ہی ڈاکٹر عباد اور سلمان صاحب بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے اشر کو گلے لگا کر پیار کیا، اس کی نظر اتار کر اس کے گلے میں مالا ڈالی اور پھر وہ چاروں ہی ایک ساتھ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ بارات تیار تھی، بس دلہے کا انتظار تھا۔ اس کے آتے ہی بارات اپنی منزل پر روانہ ہو گئی۔ میں آ رہا ہوں ایمان، اشر نے تصور میں ایمان سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر مسکرا کر سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ آج بہت مطمئن تھا کیونکہ اس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا اور ایمان سے کیا ہوا اپنا وعدہ بھی نبھا دیا تھا اور اب آگے بھی ہر وعدہ نبھاتے رہنا تھا۔ وہ اس وقت برائڈل روم میں اکیلی بیٹھی اپنی زندگی میں رونما ہونے والے نشیب و فراز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حیرت اس کو اس بات کی تھی کہ اس کا رشتہ خاندان سے باہر ایک ایسے شخص سے ہو گیا تھا جو اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور جس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ آج اس کے لیے یہ سجی سنوری بیٹھی تھی۔ انسان کرنے پر آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور بڑی سے بڑی مصیبتوں اور رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، لیکن جب اس کے اندر ہمت، حوصلہ، جرأت اور لگن ہو، اور اگر یہ سب کچھ اس انسان میں نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اندازہ آج اسے بھی ہو گیا تھا، کیونکہ اشر نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا تھا، اور اس کے اپنے بابا بھی کر رہے تھے اپنی پرانی رسومات کو چھوڑ کر۔ 2 ماہ پہلے اس کا رشتہ اشر عباد یزدانی سے ہو گیا تھا اور شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی، لیکن ان 2 ماہ میں اس کی اشر سے بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاید وہ اس سے ناراض تھا۔ وہ 2 ماہ میں صرف 2 بار ہی ان کے گھر آیا تھا، ایک بار اپنے بابا کو لینے اور دوسری بار جب آیا تو ان کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، وہ بھی شاید سعد اور ڈاکٹر عباد کے بھرپور اصرار کرنے پر۔ ایمان جانتی تھی کہ اشر جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، اور اس کو یہ بھی تھا پتہ کہ وہ اب اس سے بات بھی تبھی کرے گا جب وہ اس کے گھر اس کی بن کر جائے گی۔ اس کو اشر سے ہوئی وہ آخری ملاقات آج بھی اچھی طرح سے یاد تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، اس کی ماں، بہنیں، ماموں سب خوش تھے، لیکن اس کو عجیب سی بے چینی نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ آج اس کی شادی تھی اور اس کے دل و دماغ میں وہ پہلے والی شادی گھومنے لگی۔ ایک دم سے اس کا سر بہت زور سے گھوما۔ اس نے سر کو ایک دم سے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، شاید اس کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی سر کو تھامے بیٹھی تھی جب شیریں آپا برائڈل روم میں آئیں اور اس کو ایسے بیٹھے دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھیں۔ کیا ہوا مانو، تم ایسے کیوں سر تھام کر بیٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ انہوں نے پریشانی سے ایمان کا سر اوپر اٹھا کر اس سے استفسار کیا۔ شیری آپا میں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا سر میں درد ہے۔ اس نے اپنے بہت قریب شیری آپا کو اپنے لیے پریشان دیکھا تو جلدی سے خود کو سنبھال کر بولی۔ وہ کسی کو آج کے دن دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ لگ نہیں رہا مانو، میں بابا یا ماموں کو کہتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر کو بلوا کر تمہارا بی پی چیک کروا دیں، ابھی بارات تھوڑی لیٹ ہے، شیری آپا نے فکر مندی سے کہا، اور باہر جانے کے لیے مڑنے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں رہنے دیں آپا، پلیز، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیرا ہوا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری قسمت مجھے کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ آج میری شادی ہے اور میرے اندر خوف نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں آپا، میں کیا کروں، بتائیں مجھے۔ اس نے بے بسی سے آنسو کو اپنے اندر اتار کر نامعلوم آواز میں شیری آپا کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، مانو میری جان، اشر بہت اچھا ہے اور یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، کبھی دکھ نہیں دے گا۔ تمہیں ماضی کو بھول کر اپنے ہر خدشات کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ خوشیاں تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، ایسے مایوسی کی باتیں نہ کرو۔ تم جانتی ہو مایوسی کفر ہے اور اس بار کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ شیری نے اس کی بات سن کر اس کو پیار سے گلے لگا کر بڑے رسان سے سمجھایا۔ وہ اس کے ڈر اور خوف کو سمجھتی تھی کیونکہ اس نے کم عمری میں بہت کچھ سہا تھا۔ پھر بھی آپا، آپ جانتی تو ہیں جو بھی ہوا، ایمان ان کے ساتھ لگے لگے ڈرے ہوئے لہجے میں پھر سے کہا۔
بھول جاؤ وہ سب ایمان، سمجھو جو بھی ہوا وہ ایک خواب تھا، اور اب اپنے حال اور مستقبل کو دیکھو۔ اگر ایسے ہی ماضی سے چمٹی رہی تم تو کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ انہوں نے ایمان کو سمجھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کی نظر بھی اتاری، کیونکہ وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے آپا، اس نے آہستہ سے سر ہلا کر کہا اور پھر سے سر جھکا لیا۔ اب اس کو خود ہی ہمت کرنی تھی اور خود ہی ماضی کو بھلانے کی کوشش کرنی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، شیری آپا نے مسکرا کر کہا۔ کچھ دیر کے بعد بارات آنے کا شور مچ گیا اور شیری آپا بھی باہر چلی گئی، لیکن آنے والے وقت کا سوچ کر وہ عجیب سی صورتحال سے دوچار ہو رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگ گیا تھا۔ بارات آ چکی تھی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں پھولوں کی پتیوں کے ساتھ بارات کا استقبال کیا گیا۔ پھر رسم نکاح ہوئی، اس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا، پھر دودھ پلانے کی رسم ہوئی، اور آخر میں وہ وقت آ ہی گیا جس کا اشر کو شدت سے انتظار تھا، یعنی ایمان کو اشر عباد یزدانی کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ خوبصورت تو پہلے ہی بہت تھی، لیکن بیوٹیشن کے ماہر ہاتھوں نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ میرون اینڈ گولڈن کنٹراسٹ کے ہیوی لہنگے میں ملبوس پھول ہتھیاروں سے لیس وہ کوئی آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔ جب اشر نے دور سے اس کو آتے دیکھا تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے ایمان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اس کو سٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ ہر طرف کہکے اور ہوٹنگ شروع ہو گئے۔ سب لوگ اس خوبصورت منظر کو خوشی سے دیکھ رہے تھے، اور اس دلکش منظر کو سب نے ہی اپنے موبائلز میں محفوظ کر لیا تھا۔ اشر کی نظریں اپنے پہلو میں بیٹھے ایمان کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بے خود سا اس کو ہی تکے جا رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ ایمان اس کی ہو گئی تھی، اور اب اس کو دیکھنے کا مکمل اختیار اس کے پاس تھا۔ ایمان اشر کو اپنی طرف یوں والہانہ انداز میں دیکھتے پا کر پزل ہو کر سر جھکا گئی۔ اشر جو اس کی یہ حرکت دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا، وہ دھیمے سے مسکرا دیا، اور پھر اس کی طرف تھوڑا جھک کر مسکراتے ہوئے بولا، بہت پیاری لگ رہی ہو ایمان۔ ایمان اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر جھیم کر خود میں سمٹ گئی۔ اشر پھر سے مسکرا دیا۔ ساتھ جو تھوڑا دور کھڑا مہمانوں کو کمپنی دے رہا تھا، وہ اس کو ایسے ہنستے دیکھ کر ان سے ایکسکیوز کرتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے آج، اس نے شرارت سے ایمان کے جھکے سر کو دیکھ کر کہا۔ تو اور کیا، اب میں ہنسوں بھی نا، اس نے بھی زوردار کہکا لگا کر کہا۔ سب لوگ اشر کو ایسے ہنستے دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر ان دونوں کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ایمان بھی اشر کی باتوں سے پزل ہو کر الگ سے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ کچھ شرم و حیا کر لے، تو دلہا ہے، سب ادھر متوجہ ہیں، چل تو میرے ساتھ ادھر مہمانوں سے مل کے آتے ہیں۔ سعد نے بھی مصنوعی غصے سے ڈپٹتے ہوئے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر زبردستی اپنے ساتھ لے کر سٹیج سے نیچے اتر گیا، کیونکہ اس کو ڈاکٹر عباد بلا رہے تھے۔ ایمان نے سکون کا سانس لیا۔ اشر کے جاتے ہی اس کی کزنز نے ایمان کے پاس ڈیرے ڈال لیے۔ وہ سب اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہی تھیں، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ صدیقہ بھی، پینا آپا، شیری آپا، رحیم صاحب اور عابد علی کے علاوہ باقی سب لوگ بھی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب کے گلے لگ کر خوب روئی۔ آج دوسری بار پھر سے وہ اپنے باپ کے گھر کی دہلیز سے رخصت ہو رہی تھی، لیکن اس بار اس کے والدین کے پیار و محبت اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ جس گھر میں وہ بیاہ کر جا رہی تھی، ان کا پیار اور چاہتیں بھی شامل تھیں۔ سب سے ملنے کے بعد شیری آپا اور پینا آپا نے اس کو گاڑی میں بٹھایا۔ رحیم احمد اور صدیقہ بھی بہت افسردہ سے لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر عماد اور عابد علی نے رحیم احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی، اور جب اشر آگے ہو کر ان سے ملا تو انہوں نے اشر کو گلے لگایا، اور پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر نمالود آواز میں بولے، اشر بیٹا، میں نے اپنے باپ دادا کی برسوں پرانی رسم و رواج کو توڑا ہے، ایمان کی خوشی کے لیے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ ایمان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس کو ہمیشہ خوش رکھنا، اور کبھی دکھی مت ہونے دینا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت سے دکھ جھیلے، یہ ایک باپ کی درخواست ہے بیٹا، آپ بے فکر ہو جائیں اور بھروسہ رکھیں مجھ پر، میں کبھی بھی ایمان کو دکھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہ میری ہے، اور اس کو خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی، یہ ایک بیٹے کا اپنے باپ سے وعدہ ہے۔ اس نے رحیم احمد کے ہاتھوں کو تھام کر بڑے پیار سے انہیں یقین دہانی کروائی۔ ڈاکٹر عباد جو ان کی باتیں سن رہے تھے، وہ بھی بولے، رحیم بھائی، اشر ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ایمان آج سے میری بیٹی ہے، اور وہ گھر اب اس کا ہے، اور اب اپنے گھر میں اس کو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، اور ہمیں اب اجازت دیں۔ جی ٹھیک ہے، رحیم احمد نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر قرآن مجید کے سائے تلے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ایمان مسز اشر بن کر اس گھر سے ایک بار پھر سے رخصت ہو گئی۔